اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو ان احباب کے لیے ہے جنہوں نے لوح شمس خود بنائی، کسی سے بنوائی، مجھ سے بنوائی اور اس کو استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے جو اتوار کا دن آئے، سنڈے کا دن، آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے۔ بہتر یہ کہ جو شمس کے ساتھ میں لوح بند ہے اس سے جیسے ہی پہلا اتوار ہے تو اس دن اس عمل کو کر لیا جائے، کمپلیٹ کر لیا جائے۔ اگر بالفرض وہ دن کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو پھر آپ نے کسی بھی اتوار کو اس کی شروعات کرنی ہے، ابتدا کرنی ہے اس لوح سے کام لینے کے لیے، اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے اتوار کے دن صبح کی نماز پڑھ کر ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر آپ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ اگر ایسی جگہ مل جائے تو بہت بہتر ہے، اور اگر ایسی جگہ نہ ملے تب بھی تصور میں اس ٹائم کے اوپر آپ نے تصور یہی رکھنا ہے کہ سامنے سورج نکل رہا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے، طلوع ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، کچھ نکل آیا ہے ابھی۔ اور اگر بادل ہو، موسم اچھا نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے جب وہاں پر رکنا ہے، انتظار کرنا ہے سورج کے طلوع ہونے کا، تو آپ نے اپنی لوح مبارک کو اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے لوح میرے بتائے ہوئے طریقے سے بنائی ہے یا آپ نے کسی بھی طریقے سے بنائی ہے، آپ اس طریقہ کو اختیار کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے وہاں پر رکے ہوئے جب سورج طلوع ہو رہا اس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے مشرق کی طرف آنکھیں جمائی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سرچ کر رہے ہیں، سورج کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، موبائل سے گھڑی سے ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ٹائم جو ہے آپ کا بڑا قیمتی ٹائم ہے۔ آپ نے درود شریف کے ساتھ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے سورہ شمس کو ایک بار پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو 9 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا الہ الالہہ تو الرفیع جلالہ، اس کو 9 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ سورۃ آل عمران کی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کو پڑھ لینا ہے، آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے، اور باقی آپ کے پاس کوئی بھی ٹائم بچے، منٹ سیکنڈ جتنے بھی، اس میں آپ کا جو دل کرے سورہ شمس پڑھیں یا حی یا قیوم پڑھیں یا الہ الالہہ تو پڑھیں، یا پھر اس کو رپیٹ کر لیں، بس پڑھتے رہیں۔ جب سورج نکل آئے، وہ ٹائم سامنے آ جائے اور سورج نظر بھی آ جائے یا پھر اس کا تصور ہو کہ یہ نکل آیا ہے، تو پھر آپ نے اس لوح مبارک کو ہاتھ میں رکھ کر یہ دعا اس طریقے سے مانگنی ہے: اے خداوند عالم، مجھے اس نیر اعظم کی طرح سر بلند کر، اور جس طرح یہ منبع فیض ہے وہ نور ہے، اس طرح مجھے بنا دے، اور جس طرح یہ تمام سیارگان میں بلند مرتبہ ہے شمس، اسی طرح تمام خلقت میں مجھے سر بلند کر اور تمام خلقت کو میرے لیے مطیع و مسخر فرما۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور حاجت ہے تو اس حاجت کا بھی آپ اس میں ذکر کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، سرخ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر پرس میں رکھنے جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اب روزانہ کی بنیاد پر آپ اسی وظیفہ کو اسی ترتیب سے 1 بار سے لے کر 9 بار تک رپیٹ کرتے رہیں، اور اس کا جو سب سے بیسٹ ٹائم ہے یہ صبح کا ٹائم ہے۔ صبح کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اس وظیفہ کو 1 بار رپیٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ کا کوئی عمل کر رہے ہیں امیر کبیر ہونے کے لیے، صبح طلوع آفتاب کے بعد 300 بار بسم اللہ اور 300 بار درود شریف، تو اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ سورہ رحمان کا عمل کر رہے ہیں صبح کی نماز کے فوراً بعد، مشرق کی طرف منہ کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے ہر دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کے ساتھ وہ والا عمل، تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست طریقے سے یہ آپ کے ساتھ لگ جائے گی، اس کی روحانیت آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔ شروع میں ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کو بخار ہو، ہلکا پھلکا چڑچڑاپن ہو، غصہ آئے، رات کو نیند نہ آئے، تو یہ کیفیت یہ سمجھ لیں کہ اس کے جو موکلین ہیں وہ
بہت ہی جلال والے ہیں اور سخت قسم کی ہیں، جاہو جلال پیدا کرتے ہیں، دلاتے ہیں اور بندے کا بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں آپ تمام خلقت سے منفرد ہو جائیں گے، اور آپ کا روب، رب، دبدبا، یہ سب کیفیت سب کے اوپر بھاری ہو جائے گی۔ اس چیز کو ایکٹیو ہونے کے لیے، ایکٹیویٹ ہونے کے لیے، مسلط ہونے کے لیے، ظاہر ہونے کے لیے ہر بندے کا مختلف دورانی ہے۔ کچھ لوگ پہلے ہی جیسے ہی رکھیں گے ان کو عروج، مرتبہ، بلندی، سرفرازی، ہر چیز ان کو مل جائے گی۔ کچھ لوگوں کو کچھ مہینوں میں، کچھ کو کچھ سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن یہ چیز کام کرے گی، یہ چیز خالی نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس لوح مبارک ہے، آپ کے پاس ساتھ میں وظیفہ ہے، تو یہ سوچ لیں کہ آپ کوئی عام بندے نہیں، آپ خاص بندوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ بنا چکے ہیں خود یا کسی سے بنوا چکے ہیں وہ سب ماشاءاللہ گڈ، جو رہ گئے نہیں بنوا سکے، نہیں بنا سکے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو شمس میں وہ اس چیز کو، اس ترتیب کو پھر اپلائی کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اپنے لیے۔ شمس کو شرف ہر سال ایک بار آتا ہے یہ ٹائم، اس میں لکھ سکتے ہیں ایسی الواح، لیکن اور شمس بھی مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے اوقات بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی لکھے جا سکتے ہیں، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وقت نکل گیا تو ہم رہ گئے پیچھے، نہیں، آپ یہ وظیفہ بھی خالی شروع کر سکتے ہیں، اس کے بہت اچھے اثرات ہیں، بہت اچھے اس کے نتائج ہیں۔ تو جن لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور میں نے ان کے نام کے حساب سے لوحہ تیار کی، الواح تیار کی، تو انشاءاللہ وہ ان کو جلد مل جائیں گی، ان کی طرف میں بھجوا دوں گا۔ کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں، کمنٹس کریں۔ جزاکم اللہ۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ جو احباب بھی شرف شمس کی لوح بنا چکے ہیں، کسی سے بنوائی ہے، تو ان کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بالکل سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہ جو وظائف ہیں اگر وہ زبانی نہیں پڑھ سکتے تو وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے پاس موبائل کے اندر اسکرین شاٹ رکھ لیں کسی بھی طریقے سے۔ تو کچھ لوگ جو نہیں پڑھنا جانتے قرآن مجید کو، تو پہلے تو میری ان کو نصیحت ہے کہ وہ آج سے ہی یہ شروع کر دیں سیکھنا، ایک لفظ دو لفظ سیکھنا شروع کر دیں۔ بقیہ آپ سورہ شمس آپ کے سامنے ہو، آپ نے ہر لائن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اس تصور سے آپ سورہ شمس کا، لوح شمس کا وظیفہ کر رہے ہیں، اور لوح شمس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔